فرسودہ نظام سے ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں، عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ مثبت تبدیلی کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین کی معاونت ناگزیر۔ وزارتوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کی جائیں۔ گورننس کی بہتری کی تجاویز کے لیے کمیٹی قائم کی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو وزارت بجلی میں اصلاحات کے لیے ماہرین کے نظام پر بریفنگ۔ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی سب سے بڑی وجہ مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا ہے۔ بھارتی جاہلیت پر پاکستان کا رد عمل اپنی خود مختاری کا دفاع تھا۔ پاکستان سرحد پار دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی جاہلیت فوری بند ہونی چاہیے۔ پاکستان خطے میں قیام امن کی حمایت کرے گا۔ امن کے تصدیراتی اہداف اور پائیداری کے لیے آسان اقدامات کی حمایت کرتے ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی ملاقات۔ معاشی تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کا عزم۔ محمد اسحاق ڈار کی ویتنام اور کمبوڈیا کے ہم منصب سے بھی ملاقاتیں۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، ثقافت اور عوامی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ بلوچستان میں بے گناہ شہریوں کا بہیمانہ قتل، فتنہ الہندوستان کی کھلی درندگی۔ سرڈھاکہ کے علاقے میں دہشت گردوں نے 9 مسافر شہید کر دیے۔ دہشت گردوں سے پوری قوت سے نپٹیں گے۔ بزدلانہ کارروائی پاکستان کی امن و یکجہتی پر حملہ ہے۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کی مسافروں کے سفاکانہ قتل کی شدید مذمت۔ دہشت گردی کا ناسور جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم۔ صدر آصف علی زرداری سے جمہوریہ چیک اور یوکرین کے لیے نامزد سفراء کی ملاقاتیں۔ دونوں ملکوں کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی روابط فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ نامزد سفراء اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کی مضبوطی کے لیے کردار ادا کریں۔ صدر مملکت۔ ڈیجیٹل میڈیا پاکستان اور چین کے درمیان نئی راہداری۔ شاہراہ ریشم سی پیک کی شکل اختیار کر چکی۔ یہ شاہراہ صرف تجارت کا ذریعہ نہیں، دوستی اور تہذیبوں کو جوڑنے کا راستہ ہے۔ دونوں ملکوں کی شراکت داری حکومتی سطح تک محدود نہیں۔ چین کے ساتھ ٹیلی ویژن اور فلم سازی میں اشتراک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ایسے پرامن مستقبل کے خواہاں ہیں جہاں پانی کو ہتھیار کی بجائے امن کا ذریعہ بنایا جائے۔ وزیر اطلاعات اور وزارت کا بیجنگ میں عالمی فورم سے خطاب۔ گورنر خیبر پختونخوا اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ سینٹ انتخابات اور خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سیلاب کی بروقت۔ دونوں ملکوں کی شراکت داری حکومتی سطح تک محدود نہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 30 اراکین نے خود کو آزاد قرار دے دیا۔ اگر موقع ملا تو حزب اختلاف کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے۔ سانحۂ سواد سے متعلق تحقیقات مکمل، نظام میں موجود خامیوں کی نشاندہی۔ غفلت کے مرتکب سرکاری اہلکار نامزد، تعدیلی کارروائی کی سفارش۔ سیلاب کی بروقت اطلاع دینے کے لیے ارلی وارننگ سسٹم غیر فعال۔ متعلقہ محکموں کے درمیان رابطے کا فقدان۔ ریسکیو 1122 کے رد عمل میں تاخیر۔ تربیت یافتہ اہلکاروں اور درکار آلات کی عدم دستیابی سامنے آ گئی۔ پبلک سیفٹی یقینی بنانے کے لیے کوئی SOPs موجود نہیں۔ تحقیقاتی رپورٹ۔ مالی سال 2024-25 کا اختتام۔ ریلوے کی 93 ارب روپے ریکارڈ آمدن۔ مسافر ٹرینوں سے 47.5 ارب، مال گاڑیوں سے 31.5 ارب روپے کمائے گئے۔ محدود وسائل کے ساتھ شاندار کارکردگی پر ریلوے انتظامیہ اور کارکن تعریف کے مستحق ہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی۔ غزہ میں صہیونی بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ مزید 82 فلسطینی شہید۔ دیر البلح میں امداد کے منتظر افراد پر حملہ، 15 افراد شہید، 30 سے زائد زخمی۔ غزہ کے 2 بڑے ہسپتالوں میں ایندھن کی قلت۔ 2 ماہ کے دوران خوراک کی متلاشی، 798 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ۔